عالیہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. وزیراعظم صاحب نے 2 دن پہلے جب قوم سے خطاب کیا انہوں نے یہی بات دہرائی کہ پہلے 2 سال گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل تھے, بہت مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے, خاص طور پر معیشت کی انہوں نے بات کی. اور آج زیارت میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن کو تو تنقید کا نشانہ بنایا ہی کہ اگر یہ حکومت گرانا چاہتے تو بہت وقت ہے ان کے پاس. 2 سال میں جب ہماری کارکردگی اچھی نہیں تھی, یہ دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم صاحب نے یہ کہا. تو کیا سمجھا جائے کہ آج وزیراعظم صاحب نے یا پچھلے 2 دنوں میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ پہلے 2 سال کچھ نہیں کر پائی حکومت, بہت مشکل حالات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے ہر ایجنڈے میں ناکام ہو گئی ہے. جو پی ڈی ایم ہر روز آتی تھی, آر پار کرنے کی ڈیٹس دیتے تھی اور حکومت گرانے کی بات کرتی تھی, اب وہ آپس میں لڑ پڑی اور ان کی فاتح, اور یعنی ان کا قصہ تو ختم ہو چکا ہے. بیسیکلی جو یہ سارا ٹائم تھا ہماری کنسنٹریشن تھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی طرف. اور اگر آج کل دیکھیں بھی ایک کلپ بھی چل رہا ہے اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ کم سے کم ہماری معیشت کو سنبھلنے میں 2 سال لگیں گے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کمپیریزن کریں گے ہم بالکل, مطلب جی ڈی پی کا ہمیں تانا دیا جاتا 5% جی ڈی پی ہم چھوڑ کر گئے. آج جب پوری دنیا کی جی ڈی پی -4% پر جا رہی ہے تو پاکستان کی جی ڈی پی 4% پر جا رہی ہے. آج جب پوری دنیا کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں تو پاکستان کے ایکسپورٹس میں 13% کا اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ان حالات کے ساتھ ہے کہ جب ہمیں جو معیشت ملی تھی وہ معیشت ایسی تھی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 2 ہفتے کے ریزروز تھے, تقریباً 7 to 9 بلین کے ریزروز تھے. آج ماشاءاللہ 23 بلین کے ریزروز ہیں اسی جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ. ریمیٹنسز ہمارے جو ان کے 10 سالوں میں تقریباً کوئی 19 بلین تک بھی نہیں آتے تھے, آج وہ 29 بلین تک پہنچنے لگے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ریزروز تھے, ریزرو سے میں نے سٹارٹ کیا ریمیٹنسز, آپ کی ایکسپورٹ جو یہ ڈراپ کر کے گئے تھے, آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 مہینے کے بعد 25 بلین کو ٹچ کرنے لگے ہیں. سمپل کیلکولیشن تھی کہ جب آپ نے جو گروتھ چھوڑ کر گئے تھے وہ $20 بلین خسارے کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے, آج وہی جو ہم گروتھ دکھا رہے ہیں وہ $1 بلین سرپلس کے ساتھ ہے. تو چیزیں انٹائرلی جسے کہیں کہ جس معیشت کو بڑی خوبصورتی سے بارودی سرنگیں بچھا کر انہوں نے ہمارے لیے, جسے کہنا آئی ایم ایف, یہ خود کہتے تھے آپ ابھی تک آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہے, جس کو یہ برباد کر کے گئے تھے, آج ماشاءاللہ سے وہ ساری چیزیں, سارے انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں. ایگریکلچر کو دیکھ لیں, سروس سیکٹر کو دیکھ لیں, آئی ٹی سیکٹر کو دیکھ لیں. عالی صاحب 1 منٹ دیں. اب فیکٹس اینڈ فگرز نو ڈاؤٹ آپ بڑے اچھے سے ان کو گنوائیں گی. اب ایکسپورٹ کی اگر آپ بات کریں بات سمجھ آتی ہے, اب ملکی معیشت کی آپ اگر بات کریں بات سمجھ آتی ہے. یہ ریمیٹنسز کی بات بہت پی ٹی آئی رہنماؤں کے منہ سے سننے کو ملتی ہے. یہ ریمیٹنسز اگر پاکستان میں آئی ہیں تو اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ آئی مین آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ بہت زیادہ تھا, ریمیٹنسز آئی, تو وہ ریمیٹنسز تو لوگوں نے اپنے گھروں میں بھیجی نا, آپ کو تو نہیں دی. یہی بات ہے, پہلے آتا تھا منی لانڈرنگ سے, پہلے آتا تھا حوالہ ہنڈی سے, اب آتا ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان کے. ہمیں کہا جاتا تھا نا جب آپ آئیں گے تو ڈالروں کی برسات ہوگی. میں نے کیوں کمپیریزن, مطلب آپ نے یہ دیکھا ہوگا میں نے 5 سال کا بھی نہیں 10 سال کا کمپیریزن کیا اپنی حکومت کے ساتھ. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے آن ریکارڈ نہیں ہوتا تھا لیکن آج آن ریکارڈ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آن ریکارڈ بھی ہے, میں دونوں باتیں کہنا چاہ رہی ہوں, آن ریکارڈ بھی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بھی ہے. اب آگے آ جائیں, ابھی میں تو شروع ہوئی تھی اپنے فگرز بتانا. ہماری جو یہ بات ہوئی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10 سال میں پرفارم نہیں کی. ٹیکسٹائل اگر آپ کو یاد ہو 2016 میں لومز بند ہو چکی تھی, لوگ بے روزگار ہو چکے تھے. آج آپ کے پاس بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی آرڈرز آ گئے. آپ کا فارما, آپ کے کیمیکلز, آپ فروٹس اور ویجیٹیبلز, یعنی آپ نان جسے کہیں نا ڈائیورسیفائڈ مارکٹس میں چل گئے. فروٹ ویجیٹیبلز آج آپ کے ایکسپورٹس ہو رہے ہیں, آپ کیمیکلز ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ ٹریکٹرز کی طرف جا رہے ہیں, آپ بائکس کی ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10 سال کے بعد بڑھی ہے. 10 سال کے بعد لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. صرف ایک سیکنڈ لاسٹ, کہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. انڈسٹریلائزیشن یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جابز مل رہی ہیں لوگوں کو. آگے آپ. آل رائٹ, میں دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے ورنہ میں
ادارہ شماریات کی آج کی جو رپورٹ ہے مہنگائی کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پروگرام میں آگے چل کے رکھوں گا میں, لیکن وزیر اعظم صاحب جو اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس پہ میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں. نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. وزیر اعظم صاحب نے بھی اب کھل کے کہہ دیا سر, پہلے تو وزراء پی ٹی آئی کے دیگر رہنما کہتے تھے کہ کوئی دم خم نہیں ہے اپوزیشن میں, یہ پی ڈی ایم بھی 11 جماعتوں کی کھچڑی ہے, کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اب تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ کچھ نہیں کر, اب تو معیشت ویسی اچھی چل رہی ہے, اب ان کا کیا فائدہ, اپنے مفادات کی یہ گیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل صاحب, یہ حکومت تھی, حکومت تو کبھی بھی نہیں تھی, آج بھی ان کی حکومت نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا ایجنڈا دینا, ملک کے مستقبل کے بارے میں لائے عمل تیار کرنا, یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی ہر غلط چیز کی نشاندہی کرنا, اور ہم بڑے واضح طور پہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ انتہائی ناکام ہو گئے لوگوں کو روزگار دینے میں, معیشت کو ٹھیک کرنے میں, 1 کروڑ روزگار اب 50 لاکھ مکان بنانے میں آپ ناکام ہو گئے. کشمیر کو بچانے میں آپ ناکام ہو گئے, پڑوسیوں سے اچھے رشتے کرنے میں آپ ناکام ہو گئے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں آپ ناکام ہو گئے, ڈالر کو قابو کرنے میں آپ ناکام ہو گئے, آٹا, چینی, تیل, دال, سبزی, مرغی, مچھلی, ان سب چیزوں کی قیمتوں کو مارکیٹ میں اس سطح پہ لانے کے لیے ہم زرعی ملک ہیں, آپ انتہائی ناکام ہیں. یہاں تک آپ ناکام ہو گئے کہ آپ کا اپنا آدمی ایکسپورٹ ہو گیا زلفی بخاری, آپ ناکام ہو گئے. آپ کے کیبنٹ میں سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی دوا کے اسکینڈل میں کرپشن میں پکڑا گیا, کوئی پیٹرول کے کرپشن میں پکڑا گیا, کوئی رنگ روڈ کے کرپشن میں پکڑا گیا, کوئی چینی کے کرپشن میں پکڑا گیا, کوئی بجلی کے. جو گورنمنٹ اب انڈیکیٹرز بتا رہی ہے معیشت کی جو ماشاءاللہ اب رفتار ہے, تو آپ کے خیال میں وہ فیک ہے یا گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے؟ اب آپ سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں 100 انڈیکس کہاں پہنچا ہوا ہے, آپ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بزنس ہو رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ بھی سب فیک ہو رہا ہے, آپ اس کو مانتے نہیں ہیں؟ جمیل بھائی ایک اگر مجھے بھی دے جیسے آپ نے محترمہ کو دیا, جی جی, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فیک انہوں نے فیگرز دیے ہیں. انہوں نے جو اسٹیٹکس کے تحت, جو شماریات کے تحت جو کچھ جمع کیے وہ ہماری آبادی کو کم کر کے بتائیں, اور یہ ایک چیٹنگ کی, انہوں نے دباؤ ڈالا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پہ اور دیگر پہ, اور یہ سب آج عیاں ہو گیا. ایون ان کے وزیر خزانہ جہانگیر ترین صاحب کے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے گورنر اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, ان کے اپنے وزراء کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, تو تعداد سے بھرا ہوا ہے. تو یہ جعلی کام کے ماہر ہے, کیونکہ جعلی ووٹ اور چوری کے ووٹ سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو یہ ہر کام میں جعلی پناہ کرتے ہیں, چوری. اگر ان کی اسٹیٹسٹکس اتنی اچھی ہے تو پشاور جہاں پہ ان کے 8 سال سے حکومت ہے, وہاں پہ اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ان کے اس حکومت کے پاس, جہاں پہ انہوں نے 350 ڈیم لگائے تھے اور بلین سونامی ٹری لگائے تھے. تو یہ دیکھیں زبان زد عام بولتا ہے, اگر آپ کے جیب میں پیسہ ہوگا آپ خوشحال ہوں گے, تو آپ کے گھر کے جو کہتے ہیں نا کہ سیانے دے گھر کملی بھی, جنے دے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے, اگر آپ کے گھر میں دانا ہے تو آپ کے پاگل بھی سیانے. تو آج اس ملک کی آپ معیشت کا حال دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر کا حال دیکھ لیں, ان کو پوچھیں ذرا سا کہ یہ لدہ گینگ کیا کر رہا ہے جہاں پہ بزدار صاحب بیٹھے ہوئے, کہ ڈاکوؤں کا راج ہے, کیبنٹ میں بھی ڈاکو چور بیٹھے ہیں. شیلا صاحبہ کی طرف مجھے جانا ہے. وہ بات جو حکومت پچھلے 2 سالوں میں یہ کرتی تھی کہ جعلی طریقے سے پچھلی حکومت لائک آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت جو معیشت چھوڑ کے گئی, بڑے فیک طریقے سے اس کو مستحکم کیا تھا, آج وہی بات آپ گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے جو بھی بات کیا ہے اس سے تو یہ بڑا واضح ہو گیا. شیلا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا میں. پی ڈی ایم نے اگر کچھ کرنا ہوتا, کوئی دم خم ہوتا, تو پہلے 2 سالوں میں کر دیتے. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ گرانے کی بات کریں. تو آپ نے جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں رہے آپ, تو اب نیکسٹ لائبل کیا ہوگا آپ کا؟ خاص طور پر اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں, انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ اگر پی ڈی ایم صرف گپ شپ کے لیے بنائی بھی ہے تو کیا فائدہ اس پی ڈی ایم کا؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ کافی دیر بعد میرا بھی خیال آ گیا. دیکھیے بات یہ ہے
کہ اپوزیشن جو ہے وہ مختلف نظریاتی پارٹیز پر مشتمل ہے، مختلف نظریاتی پارٹیز پر، جن کو پہلے تو حکومت یہ کہتی تھی کہ نون لیگ اور پی ایم ایل یہ پیپلز پارٹی ایک ہی لوگ ہیں. پھر جب پی ڈی ایم انہوں نے بنتے دیکھی تو کہا کہ یہ تو بالکل الگ الگ لوگ ہیں. تو دوسری بات بالکل صحیح ہے، ہمارے درمیان شدید نظریاتی اختلاف ہیں تھے، اور ہم نے دونوں نے اس کے باوجود جب ان کی گورنمنٹ آئی ان کو ہمیشہ پی ایم فلیکٹ کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں جمہوریت جس طرح ہے اور جس طرح سے الیکشن کے بعد حکومتیں بنتی ہیں، تو اس میں اگر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے یہی کیا تھا کہ شعلہ صاحبہ واپس آؤں گا میں آپ کی طرف. ابھی ہم بنے تو جی آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں شعلہ صاحبہ. جب یہ وزیر اعظم بنے تو جہاں اوکے جی ایک بریک لیتے ہیں. لینا شعلہ صاحبہ دوبارہ آپ سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں.